سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ پہلے دن دولت ہی دولت ہوگی، دوسرے دن بیماری سے شفا ہوگی، تیسرے دن کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہوں گے، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ تینوں چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے، اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ایک خاص دعا جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گی، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے چیز ہے کہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہوئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یہاں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا لوگوں کے اس سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے تاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی ہیں۔ اور حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ یہ واقعہ مسجد میں ہوا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہاء کرام نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، مجھے کوثر عطا کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے اور اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہو، نہیں، یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس راز کو سمجھیے گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل میں اس ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بہت اہم نقطہ آپ کو بتانے لگی ہوں، بڑا بہترین وظیفہ بتا رہی ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، یقین جانیے ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے۔ اور مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہی عمل کر لیتی ہوں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دولت مند ہونا چاہتا ہے،
تو اس عمل کو آج لازمی کر لیں۔ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لیں، لیکن یہ 3 دن جو ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات اور تیسرے نمبر پر جمعے کا دن، یہ 3 دن بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانیے فوری طور پر آپ کو اس کی برکات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا، اور اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے، جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ایک راز ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا، یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ یہ عمل جس نے کیا وہ بہت جلد مالا مال ہو گیا، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع ہوتا ہی نہیں۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور یہ نہ ہو کہ آپ موبائل لیں اور موبائل استعمال کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ نہیں، موبائل کو بھی سائڈ پر رکھ دیں۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ 1 گلاس پانی یہ بیماریوں سے شفا کے لیے، گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا علاج بیماریاں، جتنا بھی ڈپریشن اور جو کچھ بھی ہے، اللہ والوں یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں کاروبار کے اندر، تو یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر جائے گا۔ اللہ والوں، اب کرنا کیا ہے آپ نے، ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو بیٹھنا ہے، اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں، اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح آپ عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے تو پھر نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا ایک دندانہ ٹوٹ جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح عمل کی ایک شرط بھی رہ گئی، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ عمل کرنے سے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی شخص کو فائدہ نہ ہو۔ جو کرتا ہے اس کو فائدہ ملتا ہی ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں، اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ پھر عمل کرنے کو مل جائے، مجھے پھر اجازت مل جائے، کیونکہ اللہ والوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے جیب دولت سے کبھی خالی ہوتی ہی نہیں، گھر سے کبھی مال و دولت ختم ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا بتائی گئی تعداد کے مطابق، اس کے بعد آپ نے یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا وہابو، یا وہابو بہت دینے والا، بہت دینے والا، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں جو چاہے عطا فرما دے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دینا۔ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو اللہ والو، اس کی بارگاہ سے آج خزانے حاصل کر لیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے کہ مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہیں جن کا میں نے تذکرہ شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو اللہ والو، اسی طرح آپ نے جب اس اسم مبارک کو پڑھا، اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق پڑھا، انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ عطا کر دے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، جس کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک کا
نسلوں تک کو رزق ملتا ہے۔ اس اسم مبارک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 12 مرتبہ۔ اس کے بعد والا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دینے والا، اس کا مطلب رزق عطا کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے، روزی پہنچانے والا۔ لوگ اس اسم مبارک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی تھوڑی سی تعداد ہے، زیادہ نہیں، تعداد میں تھوڑی پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی تعداد دیکھیں، یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ذریعہ آمدنی بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے نا، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے، کہ اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، مقروض ہیں، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کریں، فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل کریں۔ جو آپ نے سنا ہوگا کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو اللہ والو، اس کے لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں۔ اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کا پٹھوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا درد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کرتی ہوں میں، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے اسم مبارک یا رزاق کو پڑھنا ہے، اس اسم مبارک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ اللہ کا فضل دیکھنا، ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ایک بات واضح کرتی چلوں کہ اس عمل کو بے اولاد حضرات بھی کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں اور بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین مرد حضرات بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن خواتین نے ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہیں کرنا، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ اس عمل کو کریں، آپ کسی سے بات نہ کریں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی توجہ اور جتنے دھیان سے آپ یہ عمل کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک آپ کو میں نے بتایا یا رزاقو، اس اسم مبارک کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو اسی طرح آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ ہفتے کے دن ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ فجر یا عشاء کے بعد زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں، جہاں بچوں کا شور نہ ہو، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اسے پڑھیں۔ آپ نے اس اسم مبارک کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 23 بار۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے
لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الغافی۔ اب سورۃ الکوثر کی تعداد بھی سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ کار مکمل میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا وہابو، پھر یا رزاقو، اور تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الشافی الغافی۔ آپ نے اس دعا کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا سورۃ الکوثر کے بعد ہے۔ اللہ والوں، میں نے آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ کو جو عمل بتایا گیا ہے، اس میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، اور وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اٹھ کر کام کاج کے لیے چلے جانا۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے پر مجبور ہوگا۔ وظائف اور اعمال تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ جب یہ عمل کرنا تو سارے گلے شکوے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا تو جو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اس پہ دم کر دیا۔ وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے اور 3 سانس میں پینا ہے، یعنی کہ پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر تیسری مرتبہ پیا۔ وہ جتنا پانی ہے اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر آپ اور پانی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بیمار لوگ ہیں تو 3 گلاس پانی بنا لیں، جو بیمار ہیں گھر میں موجود ان کو دیں تاکہ انہیں شفا ملے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کی تعداد آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر جس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر۔ قرآن حکیم احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اسی لیے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ذکر اللہ کے بہت سارے فوائد و ثمرات۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میری شکر گزاری کرتے رہنا، ناشکری مت کرو۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جس کو دیکھنا آفتاب و نور ہے، جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں 3 پلٹے بھی کھاتا ہے، صبح شام ہلکا، دوپہر کو تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ صورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلوں کو چمکا دیتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر ایک چیز رکھی ہے، شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کوئی شخص جو خوش نصیب ہوگا وہی اس عمل کو کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن اس عمل سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے، فیض یاب ہوں گے، اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، قرآن کریم کے اتنے فضائل، اتنی برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کے ان معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج بڑے بڑے جو لوگ بیمار ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کو کہیں سے شفا نہیں ملتی، اللہ کے کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے
ہیں تو اللہ تبارک و تعالی راستہ کھول دیتا ہے اس قرآن کریم کی برکت سے۔ تو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے 113 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو دعا میں نے پیچھے ذکر کی اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے، جو بیمار ہیں ان کو پلانا ہے، کسی بھی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہیں، کسی مشکل میں پریشانی میں گرفتار ہیں ان کو پلائیں، دعا مانگیں۔ پھر جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔